سورہ طارق پڑھیں گے ہم۔ وجہ تسمیہ طارق کا معنی ہے رات کو آنے والا، اور اس سورت کی پہلی آیت میں رات کو ظاہر ہونے والی چمکدار ستارے کی قسم بیان کی گئی۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ طارق ہے۔ فضیلت: حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم عشاء کی نماز میں سورۃ بروج اور سورۃ طارق کی تلاوت فرماتے تھے۔ سورۃ طارق کا مرکزی مضمون اور مقصد نزول انسان کی پیدائش کے مقصد کا بیان ہے۔ سورۃ طارق کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے آسمان اور رات کو نکلنے والے ستارہ کی قسم بیان فرما کر انسان کو اس حقیقت سے آگاہ کیا ہے کہ اسے اپنی حیثیت کو پہچاننا چاہیے۔ جس اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا وہی اسے لوٹانے پر بھی قادر ہے۔ قیامت کے دن لوگوں کے سب رازوں کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں نہ کسی کے پاس طاقت ہوگی اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ سورۃ طارق میں اللہ تعالیٰ نے آسمان اور رات کو نکلنے والے ستارہ کی قسم کھا کے یہ ارشاد فرمایا کہ ہر انسان پر ایک نگران مقرر ہے جو اس کے تمام کاموں کو دیکھتا اور جانتا ہے۔ اس لیے انسان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہو رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قسم فرما کر قرآن مجید کی عظمت بیان فرمائی۔ ہماری کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ قرآن مجید پر عمل کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے ہوگا۔ قرآن مجید جس کو حق کہے وہی حق، اور جس کو باطل قرار دے وہی باطل۔ قرآن مجید میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ سورۃ طارق کے آخر میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کفار کی سازشوں سے پریشان نہ ہوں۔ اللہ ان کی سب سازشوں کو خاک میں ملا دے گا۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ طارق کا معنی ہے رات کو ظاہر ہونے والا ستارہ۔ سورۃ طارق کے آغاز میں ستارے کے ساتھ قسم کھائی گئی ہے آسمان کی۔ سورۃ طارق کے مطابق کفار کے مقابلے میں خفیہ تدبیر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ طارق کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر انسان پر مقرر ہے ایک نگران۔ مختصر جواب دیجیے۔ سورۃ طارق کی وجہ تسمیہ تحریر کریں۔ طارق کا معنی ہے رات کو آنے والا۔ اس سورت کی پہلی آیت میں رات کو ظاہر ہونے والے چمکدار ستارے کی قسم بیان کی گئی ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ طارق ہے۔ سورۃ طارق کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ شارٹ نمبر 2۔ سورۃ طارق کا مرکزی مضمون اور مقصد نزول انسان کی پیدائش کے مقصد کا بیان ہے۔ شارٹ 3۔ سورۃ طارق کے مطابق قیامت کے دن کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ کس بات پر ہوگا؟ سورۃ طارق کے مطابق قیامت والے دن کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ قرآن مجید پر عمل کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے ہوگا۔ طارق کا تعارف اور مقصد نزول تحریر کیجیے۔ تو اس میں آئے گی وجہ تسمیہ، فضیلت اور مرکزی مضمون اور مقصد نزول۔ طارق کا معنی ہے رات کو آنے والا، اور اس سورت کی پہلی آیت میں رات کو ظاہر ہونے والے چمکدار ستارے کی قسم بیان کی گئی ہے۔ اس مناسبت سے سورت کا نام سورۃ طارق ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم عشاء کی نماز میں سورۃ بروج اور سورۃ طارق کی تلاوت فرماتے تھے، اور اس کا مرکزی مضمون اور مقصد نزول انسان کی پیدائش کے مقصد کا بیان ہے۔ لانگ نمبر 2 ہے سورۃ طارق کے بنیادی مضامین اور اہم علمی نکات تحریر کریں۔ تو آپ بتائیں گے کہ سورۃ طارق کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے آسمان اور رات کو نکلنے والے ستارے کی قسم بیان فرما کر انسان کو اس کی حقیقت سے آگاہ کیا، اور اسے اپنی حیثیت کو پہچاننے چاہیے کہ جس اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے وہی اسے لوٹانے والا بھی۔ لوگوں کو سب رازوں کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں نہ کسی کی طاقت ہوگی نہ کوئی مددگار ہوگا۔ قیامت کے دن نہ کسی کی کوئی طاقت ہوگی اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ سورۃ طارق میں اللہ تعالیٰ نے آسمان اور رات کو نکلنے والے ستارے کی قسم کھا کر یہ ارشاد کیا کہ ہر انسان پر ایک نگران مقرر ہے۔ جو وہ کام کر رہا ہے وہ دیکھتا ہے، جانتا ہے، اور انسان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کیا کام کر رہا ہے، کیونکہ یہ سب کام اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہو رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قسم فرما کر قرآن مجید کی عظمت بیان فرمائی ہے اور بتایا ہے کہ کامیابی اور ناکامی کا دارومدار اس بات پر ہے کہ ہم قرآن پاک پہ عمل کرتے ہیں یا نہیں، اس کے حساب سے ہے۔ اور قرآن مجید جس کو حق کہے وہی حق ہے، اور جس کو باطل کہہ دے، جس کو غلط کہہ دے وہ غلط ہے۔ قرآن مجید میں کسی طرح کا کوئی شبہ، کوئی شک و شبہ، کوئی گنجائش نہیں ہے کہ مطلب اس میں کوئی غلطی وغیرہ نہیں ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور سورۃ طارق کے آخر میں
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ جو کفار آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں نا، آپ نے ان سے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو ان کی سب کی سازشوں کو خاک میں ملا دیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔